صدر تقریب نہایت قابل احترام راجہ نثار صاحب، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے سینٹرل یونین آف جرنلسٹ کے نمائندگان عہدیداران کی، دیگر منڈلا سے لے کر ریال تک پریس کلب کے ممبران، کونسلرز اور ڈسٹرکٹ کونسلرز، چیئرمین بلدیہ اور جو سوشل میڈیا کے دوست ہیں، اور اس تقریب کے جو جس جگہ پہ کھڑا ہوں ہمارے چیئرمین بلدیہ رحیم صاحب، سب کو میرا سلام۔ میں راجہ نثار صاحب آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو ضلع میر پر سینٹرل یونین جرنلسٹ کا صدر اور عہدیداران جو باقی بننے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ سے پہلے جو ضلع کی ٹیم تھی راجہ لیاس صاحب اس کی قیادت کر رہے تھے، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اچھے طریقے سے CUJ ضلع میر پر پران کیا۔ اور یہاں پر اگر واقعی جو آپ کے CUJ کے صدر ہیں محمد ظفیر بابا صاحب، ان کا میرے ساتھ ایک ذاتی تعلق ہے، بھائیوں جیسا آپ دوست بھی ہیں آپس میں، تو پریس کے حوالے سے بھی ان کی کافی خدمات ہیں، دیگر سیاسی اور سماجی بھی کافی خدمات ادا کرتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ جرنلسٹ کے لیے دوڑتے ہیں۔ وہ ہو گئے عابد شاہ صاحب ہو گئے، ان کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں، کیونکہ راجہ حضرت صاحب جو ہمارے سابق ڈائریکٹر اطلاعات ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا تھا، وہ نہیں آ سکے۔ میں نے بھی جنازے جانا پر ایک پروگرام جب مجھے پتہ لگا کہ یہ اسٹینڈ کر رہے تو پھر میں ادھر آ گیا ہوں۔ میں آپ کا رہ سب شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس عزیز کو ادھر بلایا۔ میں مہمان نہیں، میں میزبان ہوں، کیونکہ یہ میرا حلقہ انتخاب ہے، میرا گھر ہے، اور جس جگہ یہ فنکشن ہو رہا ہے یہ میرا ذاتی سمجھی ہے۔ تفصیل کے ساتھ تمام لوگوں نے بات کی ہے، تمام صحافی بھائی نے بات کی ہے۔ جب جرنلسٹ بات کر رہے تو پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے اس کے بعد بات کرنا، اگر کوئی غلطی جلدی ہو جائے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ راجہ نثار صاحب پچھلے 4-5 سال سے اس شعبے کے ساتھ منسلک اور ایکٹیو ہوئے، زیادہ وسیعت منسلک پہلے بھی اور ایکٹیو تھے، بڑے شریف آدمی ہیں، ان کے ساتھ بھی ایک میرا تعلق ہے۔ اور CUJ کے جو ڈسٹرکٹ میر پر کے آپ عہدیداران ہیں، آپ لکی ہیں کہ آپ کو شریف النفس آدمی ملا ہے، انسان ملا ہے، جو آپ کی ضلع کی کمان جس کے پاس ظفیر بابا صاحب نے کی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اچھے طریقے سے چلائیں گے۔ اور مجھے اس بات میں بھی فخر ہے کہ راجہ صاحب بھی میرے حلقہ انتخاب سے اور الیاس صاحب بھی میرے حلقہ انتخاب سے، پچھلے 3 سال سے کم از کم میرے حلقہ انتخاب کو ضلعی صدارت مل رہی ہے۔ میں اس پر بھی آپ تمام دوستوں کا، آپ کے صدر کا، مرکزی صدر کا، تنظیم کا اعتماد کرنے پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اہل پوچھک سواری اسلام گڑھ کے لوگوں پر اعتماد کیا۔ صحافت آج کل تو ذرا آسان ہو گئی ہے، کیونکہ موبائل فون آ گیا ہے، اسی پہ ٹائپنگ ہو جاتی ہے، اسی پہ فوٹو نکل جاتا ہے، ویڈیو کلپ بن جاتا ہے۔ میں بھی دیکھ رہا تھا عابد صاحب نے گزاری صاحب کہیں گے عابد صاحب کی پوسٹوں کو نوٹ کرتا ہے، وہ عابد صاحب گانوں مجھے ٹیگ کرتے رہتے ہیں، انہوں نے فنکشن کی تصویریں لگائی۔ تو ایک بات ہم نے بھی دیکھا ہے 1990 میں ظفر مغل صاحب جو میر پر سے صحافی ہیں، وہ 1990 میں میرے والد صاحب کے ساتھ پریس سیکرٹری ٹائپ آئی تھی۔ اس وقت تو آپ نے خبر لکھنی ہے، پھر فیکس والے PCO پہ جانا ہے، وہاں سے فیکس کرنی ہے، پھر وہ فیکس پہنچی ہے نہیں پہنچی۔ میر پر چوک شیدہ میں ایک ہوا کرتی تھی دکان کا PCO ہوا کرتا تھا جہاں سے لوگ کیا کرتے تھے۔ تو ایک مشکل وقت تھا جس وقت مرحوم صوفی رشید صاحب نے صحافت کے اندر قدم رکھا، اور دیگر جو اس دنیا سے چلے گئے ہمارے سینئرز جنہوں نے صحافت کے اندر اپنا لوہا منوایا، تو بڑا مشکل وقت ہے۔ آج کل تو بڑا آسان ہے، اور آسان ہے بھی اور مشکل بھی ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کا اس معاشرے کے اندر ایک اہم رول ہے، کیونکہ جو طاقت آپ کے پاس ہے وہ طاقت میرے پاس نہیں ہے۔ پیسے آپ کے پاس ہے قلم کی طاقت، آپ اس طاقت کو کس طرح استعمال کرتے ہیں یہ آپ کو، اگر یہ طاقت صحیح استعمال ہوتی رہی اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح آپ لوگ کر رہی، تو مجھے امید بھی ہے اور مجھے یقین بھی ہے کہ ہم لوگ جو مسائل جو ہیں ہمارے کو ہم لوگ حل کریں گے۔ فوائد صاحب نے بات کی
ڈڈیال کے بھائیوں کے حوالے سے، صحافی بھائیوں کے حوالے سے، چاہے دیگر سول سوسائٹی ہے، یہ خواہش آباد کی ڈسٹرکٹ میر پور کا ایک المیہ ہے، میں بھی بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں۔ سرکاری افسران ہمارے لیے قابل احترام ہے، گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 22 تک وہ ہم ان میں سے کوئی ریاست کے باعث سے نہیں ہے، پر آپ نے ٹھیک ہے کہ ہمیں تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ بھی اپنے جو فرائض انجام دے رہے ہیں اس میں ان کو کوئی پریشانی نہ ہو اور ہمیں بھی نہ ہو۔ جب آپ بہت زیادہ کر جاتے ہیں تو پھر آپ کی توقعات بھی ان سے بہت زیادہ ہوتی ہیں، پھر جب آپ کی توقعات پہ نہیں اترتے تو پھر ہمیں گلہ شکوہ ہوتا ہے۔ ہم نے کوئی غلط کام کرنا نہیں ہے، جو افسر ادھر آئے ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ ضلع میر پور کا ہاتھ ہمیشہ اوپر والا ہوا ہے، دینے والا ہاتھ ہوا ہے، نیچے والا ہاتھ نہیں۔ اللہ کا اتنا فضل و کرم ہے اس دفتر کے ذریعے پر، تو ان کے ساتھ ہمیں آپ اپنے تعلق ضرور رکھیں، پر ایک سائڈ اس کو میڈیا کی زینت نہ بنائے، نہ میڈیا کے دوستوں کو مجبور کیا کرے کہ ہمارا فوٹو لگاؤ، فلاں صاحب سے ملے یا فلاں صاحب سے نہیں ملے۔ اپنے ذاتی تعلق رکھیں ہر چیز سے رٹ کر، تاکہ وہ بھی اپنا کام کر سکے اور بھی کر سکے۔ یہاں پر بات ہوئی جو سب سے پہلا آپ کا بڑا ایشو ہے رٹھوا ریام برج، پچھلے 2-3 ہفتے سے دوبارہ سوشل میڈیا کے اندر اس کو وائب کی جا رہی ہے۔ میں ماضی کے اندر نہیں جانا چاہتا کہ ماضی کے اندر کیا ہوا کیا نہیں ہوا، ہاں یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کس کے دور میں کام شروع ہوا اور کس کے دور میں کام ختم ہوا۔ آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ لوگ امور بنگلہ ٹیب سے آپ ریکارڈ نکال کے دے سکتے ہیں کہ کن ڈیٹ سے اس کا کام شروع ہوا، کن ڈیٹ پہ کا کام رکا اور کیوں رکا۔ ہر چیز کسی دوسرے پر ڈالنے سے یہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگ مریض ہو جائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، واقعہ کے ساتھ ہمارا معاہدہ تھا گورنمنٹ پاکستان کے ساتھ جب منگلہ ڈیم کی ریزنگ ہو رہی تھی، یہ کیبل برج تھا پہلے، پھر اس کا ڈیزائن چینج کیا گیا۔ اب یہ دیر کیوں، ابھی اس کی 3rd ریویژن جا رہی ہے، 2 مہینے ہو گئی ہماری گورنمنٹ آئے ہوئے۔ اس سے پہلے یہاں پر بڑی باتیں کی گئی، کہا گیا کہ اپنی کمیٹی بنائی گئی، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ ڈڈیال سے اظہر صاحب بھی تھے اس کے ممبر، میر پور کے کھڑی کے دونوں ممبران اسمبلی منسٹرز تھے، وہ بھی تھے اور دیگر لوگ بھی تھے۔ جب گورنمنٹ پاکستان نے آپ کو کہا کہ آپ اکاؤنٹنگ افسر اس کا مقرر کریں، جب آپ اس کا اکاؤنٹنگ افسر مقرر کریں گے تو اس کی 3rd ریویژن ان کے ٹیبل پہ جائے گی۔ 3rd ریویژن کاغذ ان کے ٹیبل پر آئے گا، اس میں جو تخمینہ لگا ہے وہ تھوڑا ہے بہت ہے جو بھی ہے، اس کے بعد گورنمنٹ پاکستان اس کو اپروو کر کے ٹینڈر کے لیے دوبارہ بھیجیں گے۔ چھوٹی عید کے بعد ہم پرائم منسٹر کے پاس بیٹھے ہوئے، پرنسپل سیکرٹری صاحب کو ہم نے بلایا، دیگر جو پی ڈی صاحب تھے ان سے بات کی سارا کچھ، تو انہوں نے کہا کہ ادھر کوئی اس پہ نہ اکاؤنٹنگ افسر لگا ہے، نہ اس پہ 3rd ریویژن ہوئی ہے، نہ کچھ ہوا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ جو پیچھے آپ کہتے رہے اس پہ یہ اپڈیٹ ہوئی ہے وہ نل تھی۔ فائنینشیل ایشوز بھی تھے ہمارے آزاد کشمیر حکومت کے، کیونکہ ہمارا بجٹ کلوز ہو رہا تھا 10 ارب، 9 اور 10 کے درمیان۔ اگر وہ 9 اور 10 ارب روپے بھی کلوز ہو جاتا تو پھر 30 جون کے بعد جو یہ مہینہ لگا ہے ہمیں تنخواہیں دینا بھی بہت مشکل تھا ہمارے لیے۔ پرائم منسٹر صاحب کی اور پوری جو اتحادی حکومت تھی، ہمارا فوکس یہ تھا، کابینہ بھی سے ہم نے لیٹ بنائی کہ کسی طریقے سے ہم اپنا بجٹ ٹھیک کریں، جو ہمارے پیسے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پڑے ہوئے وہ پیسے ہم نکلوائیں۔ تو الحمدللہ اس میں ہم کامیاب ہوئے، ہمارے کافی سارے فنڈز ریلیز ہو گئے، تھوڑے سے رہتے وہ بھی ہمیں امید ہے کہ اس ہفتے تک وہ مکمل ہو جائیں گے، ہمیں فنڈز مل جائیں گے۔ پرسوں رات کو ہماری ملاقات میری ہوئی پرائم منسٹر صاحب سے، اس میں دیگر لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ غالباً 1 ارب روپیہ پی ایس ڈی پی میں اس میں کنفرم بھی 1 ارب ہے یا اسے کم ہے، پی ایس ڈی پی میں اس میں رکھ دیا گیا بجٹ میں رٹھوا ریام برج کے لیے فیڈرل گورنمنٹ۔ یہ پیورلی قمر زمان کائرہ صاحب اور ایس پی اقبال کی پرسوں کا آپشن ہو گئی کہ اس کو انہوں نے زندہ رکھا، پروجیکٹ کو اس میں پی ڈی پی میں شامل کیا ہے۔ اب اظہر صاحب سے میری کل بات ہوئی تھی ڈڈیال سے، وہ ہمارے منسٹر ہیں، کہ ہم نے جلد از جلد پرائم منسٹر صاحب کو ریکویسٹ کیا کہ آپ اکاؤنٹنگ افسر اس پر مقرر کریں تاکہ اس کی 3rd ریویژن مکمل ہو، کیونکہ پاکستان کے اندر بھی آئندہ الیکشن آ جائیں گے، 2 ماہ بعد 3 ماہ بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا۔ جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ گیا پھر ذرا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے، اس سے پہلے ہم لوگ اس کی اپروول لے کر اس کی ٹرینڈنگ کریں گے۔
مطلب انسان کوشش کر سکتے ہیں. رٹھوا ریام برج کو آپ ایک کنسٹیٹوئنسی کے اندر، ایک ضلع کے اندر آپ نہ محدود کریں. یہ خالی میرے حلقے کا معاملہ نہیں ہے، اسلام گڑھ کا یا چکسواری کا یا ڈڈیال کے لوگوں کا. رٹھوا ریام برج اس ڈویژن میرپور کا ایشو ہے. آیا کہ کوٹلی کے لوگ یہاں سے گزرتے نہیں گزرتے، کورٹا کے لوگ جاتے نہیں جاتے، چڑوئی کے لوگ جاتے نہیں جاتے، سمانی کے لوگ یہ رستہ استعمال کرتے نہیں کرتے میرپور سے. تو یہ رٹھوا ریام برج پورے ڈویژن کا ایشو ہے. اس پر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں بحیثیت وزیر، بحیثیت ممبر اسمبلی، میں 2 سال ہو گئے ایم ایل اے بنے ہوئے. مجھ سے جہاں تک ہو سکا میں نے 3 بار اس کو ٹیبل کیا اسمبلی کے اندر. 3 بار میں ریزولوشن لے کر آیا قانون ساز اسمبلی کے اندر. اس پر کمیٹی بنتی نہیں، پر وقت کی حکومت اس کو وہ ٹیگ لگ جاتا تھا کہ یہ اپوزیشن کا ہے، اس وجہ سے اس کو روک دیا جائے. یا اس کے کہنے میں کچھ کیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. جہاں تک ممکن ہو سکا اس میں بغیر کسی سیاسی وابستگی کے، اگر ہم نے سمجھا کہ میرے اوپوننٹ کی وجہ سے یہ اپروو ہو سکتا ہے، کوئی فائل آگے چل سکتی ہے، تو میں اس کو پکڑ کے ساتھ لے کے جاؤں گا. ہم تمام جو ضلع میرپور کے ممبران ہیں، ہماری یہ کوشش ہوگی کہ نیکسٹ ویک سے ہم پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کریں اور ہم دوبارہ میٹنگ کر کے پارلیمانی کمیٹی ہم کنسٹیٹیوٹ کریں جو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی رابطہ کریں اور ڈے ٹو ڈے بیسس پہ اس کی ہم لوگ اپڈیٹ لیں کہ کیا ہو رہا ہے، تاکہ یہ ہمارا رٹھوا ریام برج یہ مکمل ہو. کیونکہ آئے روزہ بھی بہت مذاق بن چکے ہمارے لیے، اور یہ لوگ اس کا جب مذاق اڑاتے تو تکلیف ہوتی ہے مجھے، کیونکہ میں بھی ادھر کا رہنے والا ہوں، آپ بھی ادھر کے رہنے والے ہیں. تو یہ ایک قومی نوعیت کا پروجیکٹ ہے. پھر اس میں ٹھیک ہے معاشی صورتحال فیڈرل گورنمنٹ کی اچھی نہیں ہے، پر یہ کہ ہم لوگ اس لیے نہیں مانگ رہے کوئی نیا پروجیکٹ ہے. یہ تو ہمارا معاہدہ تھا، ہمارا کنٹریکٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ جب منگلا ڈیم ریزنگ ہوئی ہے. یہ اس معاہدے کا پروجیکٹ ہے. یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے ہم کوئی اور پروجیکٹ نہیں مانگیں گے. 13ویں ترمیم کے بعد جو پی ایس ڈی بی کے پروجیکٹس ہیں وہ آزاد کشمیر گورنمنٹ دیکھتی ہے. اب یہ پاکستان گورنمنٹ کا سبجیکٹ نہیں تھا، کیونکہ یہ ایک معاہدہ تھا 2 حکومتوں کے درمیان. ہم کو یہ ریکویسٹ کریں اس معاہدے پر عمل کریں، پر اب دیر ہماری طرف سے ہے. ہم لوگ 3rd ریویژن جمع نہیں کروا رہے. جب ہم فائل لے کر دوبارہ جائیں گے پھر ان کا ٹائم سٹارٹ ہوگا. پھر جو دیر ہوگی یا نہیں ہوگی ان کی طرف سے ہوگی، پھر ہماری طرف سے نہیں ہوگی. ابھی فی الحال ہماری طرف سے جب دیر ہے اس کا مطلب میں بھی اس کا حصہ دار ہوں. آزاد حکومت کی طرف سے یا بیوروکریسی کی طرف سے ہے یا پچھلی گورنمنٹ کی طرف سے، وہ بھی ہماری ریاست کی حکومت تھی نا، کسی اور کی حکومت تو نہیں تھی. اختلاف سیاسی ہونا اپنی جگہ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح نیو ٹاؤنز کے اندر جو آپ کے ایشوز ہیں، آپ کے ڈڈیال ٹاؤن ہے، سیاق ہے، چکسواری ہے، اسلام گڑھ ہے، میرپور ہے، بے شمار ایشوز ہیں. بلڈنگز کے ایشوز ہیں، لوگوں نے کنسٹرکشن کی ہے، دیوار گری ہے. اس کے بھی تقریباً پرسوں ایک اور خبر لگی تھی میرے ادھر نیو سٹی چکسواری سے ان کی دیوار گری ہے. ورک آرڈر میرا جاری کروا دیا. اب لیبریں آئیں گی، لیبر جب آ جائے گی مزدور واپس آئیں گے تو انشاءاللہ ان پہ کام کرائیں گے. جو آپ کے ٹاؤنز کے ایشو ہیں افیکٹڈ منگلا ڈیمز کے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹاپ پرائرٹی پہ. اور ہماری کوشش ہے، میں نے تجویز بھی دی تھی کہ گریڈ 17 کا ایک آفیسر چکسواری اور ڈڈیال کے لیے بیٹھے ادھر مستقل، تاکہ چکسواری اور ڈڈیال کے لوگوں کو اور اسلام گڑھ کے لوگوں کے لیے تھوڑا سا ایزی بھی ہے، ان کے لیے بھی تھوڑا مشکل ہے. ایک آفیسر ایسا مقرر کیا ہے جو چھوٹے موٹے آپ کے ایشوز ہیں، جب پلاٹ کی ٹرانسفر ہے چاہے اور دیگر ایشوز ہیں، وہ ادھر دفتر ہو اور لوگ ادھر ہی فائل اپ کے لے کے جائیں، بعد میں اس کو ڈی جی کر کے بھیجتا ہے. اور ٹاؤنز کے بھی ہم لوگ میری کوشش ہوگی کہ 8 ٹاؤن کا اپنا اپنا بجٹ جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ سیپریٹ کیا جائے. سیاق کا علیحدہ ہو، ڈڈیال کا علیحدہ ہو، چکسواری اسلام گڑھ اسی طرح میرپور کے اندر، تاکہ 8 ٹاؤنز کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے وہ ڈیولپمنٹ ہو. جس وقت ہمیں اقتدار ملا 2 ملین، اب میں ہفتہ ڈیڑھ ہو گیا میں منسٹر بن چکا ہوں، آفیشلی اس کے شیئر ہولڈر ہیں. کوئی یہ آسان کام نہیں ہے. جو حالات ہیں پچھلے دنوں ہم سے تنخواہوں کا اضافہ کیا جائے. اگر ہم 35% تنخواہ بڑھاتے ہیں اور پینشن کی مد میں تو 25 ارب روپیہ چاہیے سال کا. اگر 25 ارب ہمیں نہیں ملتا تو ہم ڈیولپمنٹ سے نکال کے دیتے تو پھر آپ کی ڈیولپمنٹ ہو جائے گی. اس میں پرائم منسٹر نے کہا ہماری 7 ارب 2 کروڑ کی تھی 20 کی ہماری قسط ہونی تھی، انہوں نے 5 ارب کچھ کی دینے کی کوشش کی، پرائم منسٹر نے ریفیوز کیا. انہوں نے کہا میری جو قسط ہے پوری کی پوری میری قسط دیں گے تو ہم آپ سے قسط دیں گے، ورنہ نہیں لیتے ہیں آپ سے. وہ بھی ہم فیڈرل گورنمنٹ سے لگے کہ آپ کی جو سیلریز کے اس کو انکریز کیا جائے. آپ کو فوڈ کا ایشو ہے،
میرے چکسواری میں مجھے خبر لگی ہے کہ قاسم مجید نے کہا کہ چکسواری، قاسم مجید نے یہ نہیں کہا کہ چکسواری کے لوگوں میں ڈڈیال کے لوگوں کو آٹے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اس ڈائریکٹر کو بلا کے یہ کہا، میں کہا ضلع میرپور کے اندر جو تم آٹا دے رہے ہو، آیا کہ تمہارے پاس لسٹ ہے کہ چکسواری، ڈڈیال، اسلام گڑھ، میرپور جو تمہارے ڈیپو ہیں جہاں پہ تم خوراک کہ جو ڈیپو جو آٹا تم دے رہے ہو تم لوگ صحیح بندوں تک پہنچا رہے ہو؟ جو مستحق ہیں اس کے آئے کہ ان تک وہ آٹا پہنچ رہا ہے؟ میں کہا یہ تو نہیں ہے 300 بوری اتری اور 300 اٹھا کے لے کے بس ٹھیک ہے ہو گئے. جو سویت پوش آدمی ہے وہ تو سامنے ہی نہیں آ رہا شرم کے مارے. وہ شرمندہ ہوتا ہے میں کس طرح جا کے آٹا دوں؟ غریب آدمی تک ایک مافیا کو آپ دے رہے ہو. ایک ڈیپو ہے، اس جگہ کا نام نہیں لیتے، ایک ڈیپو ہے پچھلے 7 سال سے اس کے نام پر چیک بنتا ہے، چیک خوراک کے اندر جمع ہوتا ہے، ہفتے میں 2 بار گاڑی آتی ہے. بجائے اس ڈیپو پہ اترے 15 کلومیٹر دور جا کے وہ آٹا اترتا ہے، ادھر 2-3-4 بندوں کے ساتھ ان کا ٹھیکا ہوا ہے، وہ بوریاں لے لیتے ہیں سبسڈی پہ، آگے وہ بھیج دیں. 10 ارب روپیہ آپ نے دینا ہے آٹے کی مارکیٹ. آپ پاسکو کے مقروض ہیں. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے مسائل ہیں ہمارے لیے. یہ مسائل کی حکومت اکیلے نہیں حل کر سکتی، اس میں ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے، ہمیں تمام لوگوں کا، سیاسی لوگوں کا ساتھ چاہیے. یہ ریاست ہوگی تو سیاست بھی ہوگی. سیاست تب بھی ہوگی جب ہم خوشحال ہوں گے، آپس میں مل جل کر رہیں گے. تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے، میں باقی ازاد کی شمیر سے نہیں کرتا، آپ میرے ڈسٹرکٹ کے، آپ میرے بڑے بزرگ ہیں، آپ سے میری یہ ریکویسٹ ہے اس ضلع میرپور کے لیے جو فیض صاحب آپ نے بات کی ہے اسی کے دوسری جز ہے. اگر آپ ڈڈیال سے لے کر منگلہ تک آپ چاہتے ہیں کہ ضلع میرپور کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ ڈیولپمنٹ چلنی چاہیے، اس ضلع میرپور کے انسٹیٹیوشنز ٹھیک ہونے چاہیے، چاہے وہ ایجوکیشن کے اندر ہے، چاہے وہ برقیات کے اندر ہے، چاہے محکمہ ہیلتھ کے اندر ہے یا دیگر جو ڈپارٹمنٹس ہیں، تو آپ ہمیں نشاندہی کریں، ہمیں پہلے بتائیں. اگر اس پر ہم عمل نہیں کرتے پھر میرے خلاف لگائیں، پرائم منسٹر کے خلاف لگائیں، یا تو صادق کے خلاف لگائیں، جس کے دل لگائیں، پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں. پر یہ ایشوز کس طرح حل ہوں گے؟ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے، ایک دوسرے سے مشاورت کریں گے، ایک دوسرے کو بتائیں گے، پھر یہ چیزیں آگے چلیں گی. جس طرح رٹھوا ریاں برج کے لیے ہر بندہ پین لے رہا ہے، اسی طرح میں دیگر بھی جو کانسٹیٹوئنسیز کے اندر ہے، ہماری یونین کونسلز کے اندر ہے، وارڈ لیول تک جو مسائل ہیں وہ ہمیں کرنے پڑیں گے. آپ کی بجلی کی پچھلے دن وارڈیج کا ایشو ہے، فون آتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے میں منسٹر بن گیا ہوں. اگر میں نے خالی سیاست دیکھنی ہو تو میں خوش ہوں کہ مجھے ہر بندہ فون کرے جی چوئی صاحب ہماری بجلی بند ہے، میں 15 منٹ میں آن کروا دوں گا. وہ کہے گا بڑی بات ہے، چوئی صاحب نے فون کیتا، چوئی صاحب فون ماریا فٹوٹ محکمہ بجلی آن کر کے. کیوں؟ ملازمین کی طرح وہ ٹیکس پیئر ہے، وہ بجلی کوئی فری چلا رہے ہیں. آپ فون کریں جو آپ کا لائن مین ہے، لائن سپرنٹینڈنٹ ہے، ایس پی او ایکسین ہے، وہ ریسپانسیبل ہے، ان کی بجلی چلنی چاہیے. سکولز کے اندر بے شمار یہ ہم لسٹ میں گوا رہے ہیں. کیا اس ضلع کے اندر سینئر ٹیچر نہیں لگ سکتے ضلع کی بچیاں اور بچے؟ کیا اس ضلع میرپور کے اندر ایم اے بی ایڈ نہیں ہے؟ پچھلے 2 سال کے اندر جو آپ کی ایڈاک اپوائنٹمنٹس ہوئی تھی 65% جو ہے بچیاں بچے باہر سے آئے. کس بنیاد میں؟ کہ وہ ادھر جو ضلع میرپور میرے علاقے سے میرے نہیں لگنے دیتے کہ انہوں نے اس کو ووٹ دیے ہوئے تو ادھر کو اب وہ پبلک سروس کمیشن میں لے آ رہے ہیں. اللہ کرے گا وہ چیزیں چلیں گی. تو اب یہ چھوٹا موٹا آئے گا کہیں جگہ تبادلہ جات ہو رہی ہے. اب ایک بندہ وہ پچھلے 10 سال سے جائے نہیں رہا، خالی تنخواہ لے رہا ہے، تو اس کو جانا چاہیے واپس. جائے واپس اب یہاں پر وہ اس کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ وہاں پر جائے تنخواہ لے کے پڑھائے، یا بجلی کا ہے یا صحت کا ہے یا کوئی اور ہے. میرے چکسواری ڈینٹل سرجن نہیں تھے، میں نے ڈی ایچ او کو کہا ڈینٹل سرجن بھیجنا، مجھے 30 گن آ گئی. یہ آپ ظلم کیا کریں گے؟ اجے تو ہم افطاری ہوا بنتی ہے تبادلہ سے چھوڑے. میں کل گھر آئے ہوں واپس، آگے والد صاحب نے لسٹ رکھی، صبح بھی 30 بندے آئے. میں نے کہا ڈینٹل سرجن میں تو نہیں ہوں نا ہی میں کوئی غزالی صاحب کو کہہ سکتے جو ہوں تو سب ٹھیک کرو. جو ڈینٹل سرجن ہے جو تنخواہ لے رہے ہیں وہ جائے. چکسواری سے ڈڈیال کون سا دور ہے، یہ اسلام گڑھ میرپور کون سا دور ہے؟ پر ایک
میری عزیزن کی مہربانی ہے، انہوں نے ملنگ دنوں کہا جی میرا آپ کو وعدہ کرنے میں جانے کے لیے تیار۔ اسی طرح ایک بچی کی ڈڈیال اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، وہ آن ڈیوٹی سہار ہوئی ہے میرے ہلکے میں، وہ آپ جب پرائم منسٹر نے کہا کہ واپس جائیں تلاشی پہ جائیں تو مجھے فون آ گیا، انہوں نے کہا میں تو سہار ہوتی ہوں، میں کہا پچھلے 2 سال سے میں تو ڈھونڈ رہا تھا ڈاکٹر صاحب علی کدھر ہے، پھر اللہ نے کیا مل گئی، میں کہا آپ کی اپوائنٹمنٹ کدھر ہے ڈڈیال، تو میں کہا سہارا آپ آتی نہیں ہوں، میں کہا اگر آپ مجھے گارنٹی دو آپ سہارا ہی تو میں آپ کی ٹرانسفر نہیں ہوگی، اگر نہیں دیتی گارنٹی جائیں آپ ڈڈیال۔ اس طرح کے بیش پر یہ ایشوز اہل قلم کے لوگ ساتھ ہوں گے تو مانتے ہیں، کوئی صحافی کوئی دوسری ملک سے نہیں آئے ہوئے، جو صحافی ہیں سیاستدان ہیں دیگر کاروباری لوگ ہیں، آنے کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے سے مشاورت کریں گے تو آگے چلیں گے، نہیں کریں گے تو نہ قاسم جی کا اکیلے نقصان ہے نہ کسی اور ملے گا، یہ ہم سب کا نقصان ہوگا، اور پھر ہم جو 2 طبقے ایسے ہیں سیاستدان اور صحافی، ہم سے لوگ زیادہ پوچھیں گے۔ جس طرح میں نے کہا آپ کی قلم میں طاقت ہے جو آپ لکھ سکتے ہیں، ہمیں لوگوں نے منتخب کر کے بھیجا ہوا ہے، اگر ہم اپنی نوکری کے ساتھ اپنے منصب کے ساتھ اگر ہم انصاف نہیں کریں گے تو وہ اوپر والی ذات دیکھ رہی ہے، ہمیں مل جل کر محنت کرنی چاہیے، اور آپ محنت کریں، نیت ٹھیک رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ پر کرم کرے گی، مشکلات آتی رہتی ہیں چھوٹی موٹی آتی رہتی ہیں پر اللہ تعالیٰ بہتر کرتا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے ان 2 سال میں بھی جہاں پہ تعمیر اور ترقی کی بات ہے بلا تخصیص ہوگی، میں اپنے حلقے کے لوگوں کو بھی یقین دلاتا ہوں کہ میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ یہ پیپلز پارٹی ہے، یہ پی ٹی آئی ہے، یہ نون لیگ ہے، یہ ٹی ایل پی ہے، یہ آزاد امیدوار ہے، یہ مسلم کانفرنس ہے، وہ سڑک ہے سب نے گزرنا ہے ادھر سے، پانی ہے سب نے پینا ہے، بجلی ہے سب کی ضرورت ہے، روزگار سب کی ضرورت ہے، دیگر جو آپ کے مسائل لا اینڈ آرڈر وہ ہمیں علاقے کے اندر ٹھیک رکھنے پڑیں گے۔ میں چکسواری کے جرنلسٹ اور اسلام گڑھ جو آپ دونوں میرے کنسٹیٹوئنسی سے ہیں سپورٹ ہے جو میں آپ سے تعاون کی امید رکھتا ہوں۔ الیاس صاحب اب آپ کے آگے کونسلر ہمارے آگے، یہ دیکھیں آپ کی صحافی برادری کے مدد کونسلر بھی ہے، ان سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اسلام گڑھ کے اندر سلطان صاحب ہیں، میں نے ان کے لوگوں کو بڑے میرے 3-4 ریٹائر ہیڈ ماسٹر لائے، تاثر صاحب کو میں لائے ہوں، پرواز صاحب کو لائے ہوں، سلطان صاحب کو لائے ہوں، غزالی صاحب آگے تھے آخر میں، ان کو بھی میں الیکشن لڑنا چاہتا تھا، میرا دل تھا چلیں جن لوگوں نے گورنمنٹ کے اندر سرو کیا ہوا ان کو ہم سے بہتر پتہ ہے اس لوکل سسٹم کو کس سامنے لے کر چل رہے ہیں، تو یہ کولیبریشن ہوگی ہماری ساری، تو ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ آپ نے پریس کلب کی پلاٹ کی بات کی ہے، میرا خیال ہے آپ خالی ہر سال اعلان کرتے ہیں کہ آپ کرتے کچھ نہیں، معذرت کے ساتھ چکسواری پریس کلب میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ مت بلائیں قاسم مجید کو، مت بلائیں کسی اور بڑے کو، جو خرچہ آپ ہمیں بلا کر کرتے ہیں وہ خرچہ آپ اکٹھا کریں اور اپنا ایک کمرہ بنا لیں، آپ کو کسی کی محتاجی نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی آپ 4 دیواری کریں، میرے اگلے فنڈز آئے 10 لاکھ روپیہ میں دے دوں گا، اور نہیں سب اسلام گڑھ میں سب اسلام گڑھ میں ہوگا، پھر اسلام گڑھ میں آپ بنائیں، میں دیتا ہوں سارے کنٹریبیوشن کریں، ایک کمرہ اپنا بنا لیں، اس چیز سے باہر نکلیں کہ آرمی نے آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ آپ نے بل کس طرح دینا ہے، بجلی کا بل کس طرح دینا ہے، کرایہ کس طرح دینا ہے، جتنے بھی آپ ادھر لوگ ہیں میں سب کو جانتا ہوں ذاتی طور پر، 5% کے 10% جن کا کوئی کاروبار ہوگا، 90% سویت پوش لوگ ہیں، محنتی لوگ ہیں، راجہ صاحب تھوڑے ٹھیک ہیں کہ ان ضلعی صدر بن کر تھوڑی دنوں کے لیے اعلان کراؤ، دیگر جو لوگ یہ پریس کلب کیونکہ جو عمارت بنے گی یہ خالی صحافیوں کی عمارت نہیں ہے، یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایک ادارہ ہے، اگر وہ چکسواری کے اندر بنے گا، ڈڈیال کے اندر بنے گا، اسلام گڑھ کے اندر بنے گا، میرپور کے اندر بنے گا تو وہ ہماری عزت ہے، ہم بھی کسی دوست یار کو لا سکتے ہیں، ہم بھی پریس کانفرنس کرنے جاتے ہیں، اگر کوئی بندہ اپنے مسائل کے لیے جاتا ہے تو اس کے پاس ایک بیٹھنے کی باعزت جگہ ہے۔ میرپور پریس کلب جو ہے ہمارا کشمیر پریس کلب اچھی بلڈنگ ہے ہماری، اسی طرح آپ کا مظفر آباد تھا، دیگر بھی ہیں، تو اس کے لیے میں جب غزالی صاحب میرے فنڈز آئے تو میں یاسر صاحب بھی ہیں ادھر اور ہمارے چیئرمین صاحب بھی، وائس چیئرمین صاحب بھی بیٹھے ہوئے،
10 लाख रुपए का मुझे बना के दे दी, जो स्कीम होगी मैं महकमे को बता दूंगा, वो मैं 10 लाख आपको दे दूंगा। पर मैं दूंगा एक शर्त पे, जिस वक्त मैं दूँ आपकी 4 दीवारी होनी चाहिए, कब्जा मौके मौजूद होना चाहिए। दीवार को आप कर सकते गुजारी साहब, इतना अल्लाह ताला ने आपको ऑर्डर दिया हुआ है कि एक लेंटर से पास हो बगैर सड़े। ये मैं तो जानना चाहिए। बिस्मिल साहब बैठे हुए मेरे उस्ताद हैं, तासिफ साहब बैठे हुए, जितने भी सारे प्रेस क्लब की बिल्डिंग हमारी बन जाए तो इंशाल्लाह ताला और चीज़ें भी हैं चिक्सवारी के अंदर। आपकी वर्कशॉप मुकम्मल होगी है, बिजली आपकी वाटर सप्लाई का था। मैं इस फोरम से आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज जल्द से जल्द कनेक्शन मुकम्मल करें। जिस जोन के कनेक्शन 50% प्लस होंगे वो जोन अमान करेंगे। रूटियां की मुकम्मल होगी है गल, वो जोन अमान करें। दीगर जोन से आपकी अब कनेक्शन लें ताकि फिर पानी की तरसील हो। पानी बड़ा एक्यूट इशू है, आज तक टैंकर डलवाना भी बड़ा मुश्किल है, 8-10 हज़ार रुपये महीने का वो चला जाता है। तो ये आपको कनेक्शन मिलेगा, अपना पानी ले, महीने के महीने अपना बिल दे। आपकी बाजार की सड़क है, ये जून लेबर आती है, इंशाल्लाह ताला इसका भी काम दोबारा शुरू करेंगे। इसकी 1-2 जगह मेरे आते हुए देखिए उन्होंने काम गलत की है, उसको ठीक करेंगे। बड़े किसी ने उस दिन लगाए हुए थे वर्क आर्डर, यार लगाओ जितने दिल लगाओ, मेरे खिलाफ लगाओ, मुझे कोई इशू नहीं पड़ता। खुद तो तुम लोग आधा ड्रम लेकर आए हो लुक का 8-9 महीने पहले, वो ड्रम तुमसे नहीं डलवाया गया। पिछले 7 साल से आप हुकूमत में था, 5 साल पिछले, 2 साल ये 100 फुट तुम लोग ने गली नहीं बनाई। जब बात करें जी हमने कौमी लीडर है, कौमी लीडर का ये काम नहीं होता। जब मैंने शुरू कराया जहां पर गलती है निशानदेही करो, और धूप में खड़े हो, ये चिक्सवारी खाली कासिम मजीद की सड़क नहीं है, ना इस आबद की है, ना नईम रुपयाल की है। और खड़े हो जहां पर गलती है, बताओ ये गलती हो रही है, इसको ठीक करेंगे हम। पर गैर जरूरी लगा देना, तो या मैं चिक्सवारी प्रेस क्लब के दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं, मेंबरशिप दियो उसकी उन्होंने बनाओ ने साफी अपने नाल उसको भी राम लगी जैसे जी रोज़ लगाए, ठीक है। साफियों को करने दो, साफी कर रहे हैं, जिसका काम है उसको करने दो। जर्नलिस्ट का जो काम है जर्नलिस्ट करे, सियासतदान का काम सियासतदान करे, डॉक्टर का करे, स्कूल टीचर का करे, फिर निजाम चलेगा। जहां पर आप काम में देखते हैं प्रॉब्लम है, काम रोक दें। आप जो शिकायत करेंगे उस पर एक्शन होगा। मौजूद मेरा भाई है, मौजूद मेरी यूनियन काउंसिल का भी है, मेरे अंकल का बेटा है। देखता ये भी सख्त है कभी कभी, पर एक चाहते ना पुत्री बर्दाश्त कर सकना, और कोई नहीं कर सकता। और किसी के आप खिलाफ लिखें तो 10 मिनट में आपके प्रेस क्लब लोग पहुंचे होते। मैंने उसने भी आपको कहा था कि मेरा चौधरी मजीद इतना दिल गुर्दा नहीं है, और बाकी जो मेरे मुखालिफ है सबसे ज्यादा मेरा है। मैं तनकीद बर्दाश्त करता हूँ, आप सबको चीज मुझे भेजें या मैं पढ़ूँ, मैं कोशिश करता हूँ मैं उस पर अमल करूँ। गजाली साहब की अगर ना अमल करूँ तो फिर चिक्सवारी तो नहीं रह सकता। आप सारे कोई मेरा बिस्मिल साहब मेरे उस्ताद है, मैट्रिक में इन्होंने उर्दू सही लिखना मुझे इन्होंने सिखाया था। बड़ी सजा भी देते थे, उंगली के दरमियान पेंसिल डाल के दबाते थे, मैं याद है वो। तो मैं बिस्मिल साहब को किसे इनकारी कर सकता हूँ। रफीक पट्टी साहब बैठे हुए हमारे सारे, इस चिक्सवारी के लिए, इस हल्के के लिए, जिले के लिए और इस सियासत के लिए हमें एक होकर इस पर काम करना होगा। राजा जरात साहब एक रमजान पर यहाँ से आए, दीगर जितने में फर्दर सबका नाम रिकॉर्ड कर देगा, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मुझे प्रेस क्लब के अंदर बगैर किसी गेस्ट के लिए बुलाए, आप मुझे कहेंगे मैं पीछे कुर्सी में बैठ के आपकी मेरी तकलीफ सुन के चला जाऊंगा, मैं वो नहीं हूँ। मैं वजीर जरूर बनूं, अल्लाह ताला ने मुझे बनाया है, और मैं बना किसकी वजह से, आप लोगों की वजह से बना। मैं वही कासिम मजीद हूं जो पहले था। मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने मनसब के साथ, ईमानदारी के साथ इस पर काम करूँ, ईमानदारी के साथ। और अल्लाह ताला ने जो मुझ पर भारी जिम्मेदारी आयद की है वो मैं अकेला नहीं कर सकता। मैं आपकी मदद से, आप भाइयों की मदद से, बुजुर्गों की मदद से इस चीज को हम इंशाअल्लाह ताला हल करेंगे, मसाइल को बेहतर तरीके से हल करेंगे। स्वीडन के अंदर जो हुआ है उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं कि जो गवर्नमेंट ने
یہ کی ہے، اور میرا اس بات پر ایمان ہے. آپ دیکھ لینا جو بیرونی انہوں نے قرآن پاک کے ساتھ کی ہے، آپ دیکھنا اس ملک اس حکومت کا ریورس گیئر لگے گا. ادھر اسلام اس طرح کمزور نہیں ہوگا، اسلام مزید آگے بڑھے گا، مزید مضبوط ہوگا اس طرح کی چیزوں سے. ہم لوگ مزید آپس میں مسلمان جو ہیں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں گے. میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اگر کوئی میری بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں مل جل کر کام کرنے کی توفیق دے. آپ سے سب مغلہ سے آئے ہیں، رابعہ سے ان کی بھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پر آئیں. دیگر جتنے لوگ ہیں ہمارے سارے، میں سب کا شکر گزار ہوں. تو پاکستان زندہ باد، اہل سواری زندہ باد، سی زندہ باد. بہت شکریہ.